بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل المدینہ وائس۔ تو سامعین، آج کی اسلامک ویڈیو بہت ہی ایمان افروز ہے، جس میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا۔ تو گزارش ہے کہ اس سے مکمل طور پر مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے سامعین، سب سے پہلے جس شخص کو مریم کے حاملہ ہونے کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور انتہائی عابد اور زاہد شخص تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام تو حاملہ ہے تو انہیں نہایت حیرت ہوئی۔ وہ جب بھی بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگانے کا ارادہ کرتا تو ان کی عبادت اور تقوی یاد کر کے خاموش ہو جاتا۔ آخرکار ایک دن اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پہ نہ لاؤں، مگر اب صبر نہیں ہوتا۔ آپ اجازت دیں گی تو میں کہہ دوں گا، اس طرح میرے دل کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا، اے مریم، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر دانے کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر دانے کے ہی پیدا کی تھی، اپنی قدرت سے بغیر بارش کے درخت اگائے۔ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی بغیر بارش کے پانی کے درخت اگانے پر قادر نہیں؟ تو یوسف نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، جسے کن کہہ دے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا؟ سامعین، حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حمل کی وجہ سے ضعیف ہو گئی تھی، اس لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیامت کا فریضہ انجام دینے لگا۔ اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہ السلام بنی اسرائیل پر مابعوث فرمائے، جبکہ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ آپ نے قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہوں اور میں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 560 سال تک کوئی رسول نہیں آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مابعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل فرمائی اور 3 سال بعد آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارکہ 35 سال تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل عنایت کی، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو والدہ نے آپ کو درس میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ دوسرے بچوں کے برعکس کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ تعالی کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے اور لوگوں سے حکمت و دانائی کی باتیں بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے کاہنوں نے انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے
اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر لیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقیدے اور اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے اور اب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ سامعین، جب بیت المقدس کے حالات زیادہ خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے بیت المقدس واپس آئیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور 9 خاص معجزات سے سرفراز فرمایا۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیب، تسخیر، ہوا، پرندوں اور جنات کی تابعداری کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، جن میں ان کا عصا مبارک، قوم فرعون کا غرق ہونا اور نجات قوم موسیٰ کا واقعہ عظیم معجزات میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کے شعلوں کو گلے گلزار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آب زمزم کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یہ سب معجزات ہی تو تھے۔ اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ شق قمر سے لے کر بدر کی فتح سمیت ان گنت معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا کی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ مختصراً آپ سے بیان کرتے ہیں۔ سامعین، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا گیا۔ ماں کی آغوش میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ پرندے کی شکل یا مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی۔ پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے تھے یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی پھانسی سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت کا دور ہوگا اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے، جن کی تفصیل سورۃ آل عمران میں موجود ہے۔ پہلے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یہودیوں کے ہاتھوں سولی پر چڑھانے سے نہیں ہوگی، بلکہ وقت مقررہ پر طبی طور پر ہوگی۔ سلامتی کے ساتھ عالم بالا پر اٹھانے کا جو وعدہ تھا اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے سب الزامات کی تردید فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق فرمائی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابعداروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا، اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہی مشاہدہ چلا آیا ہے کہ یہود کے مقابلے میں نصار اور مسلمان غالب رہے۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو اپنے وقت مقرر پر ضرور ہوگا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے، آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے
اور حسب ضرورت اپنے معجزات سے خدا کے بندوں کی مدد فرماتے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہودی سردار اور کاہل انہیں اپنی خود ساختہ اور گمراہ کن نظریات کا دشمن سمجھتے ہوئے اذیت دینے، تکذیب پہنچانے اور رنج و غم میں مبتلا کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ سامعین، نبوت کے منکرین میں گنتی کے چند افراد ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار، ہمدرد اور غمخوار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل معجزات کے ظہور کے باوجود آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں اور سختی سے کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مددگار ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہایت ہی مخلص اور فرمانبردار تھے، لیکن ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب مطالبہ کر دیا، جسے رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا کہ حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا مطالبہ سنا تو فرمایا، اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وہ بولے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہو جائے کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم خوان کے نازل ہونے پر گواہ رہیں۔ حواریوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر اتار دوں گا، پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اس سے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ سامعین، یہ قصہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 111 سے 115 تک آتا ہے۔ لفظ مائدہ کا مطلب خوان یا دسترخوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا دسترخوان جس پر کھانا چننے کا اختیار ہو، اسے مائدہ کہتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان شعاری تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی، نہ رہائش کے لیے گھر بنایا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے اور دین حق کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ جہاں رات آ پہنچتی وہیں بے سر و سامانی کی حالت میں شب بسر کر لیتے، کیونکہ ان کی ذات اقدس سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی شفا اور تسکین پاتی تھی، اس لیے عام خلقت ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتی تھی۔ یہودیوں کو نہ صرف ان کی دعوت حق سے بغض تھا، بلکہ عوام میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ان کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ محراب و منبر سے علماء یہود اور کاہن اور سرداروں کے حسد اور عنایت پر بھرپور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد انہوں نے انتہائی قدم کے طور پر بادشاہ کو مشتعل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخت پر چڑھانے کی سازش تیار کی۔ چنانچہ ایک دن ان کے مرکزی نمائندے جمع ہو کر بادشاہ کی دربار میں جا پہنچے اور عرض کیا کہ عالی جاہ، یہ شخص ہم سب کے لیے شدید خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس شخص نے عجیب و غریب کارنامے دکھا کر خلقت کو اپنا گرویدہ اور لوگوں کو بے دین کر ڈالا ہے۔ اب یہ عوام کی طاقت کے بل پر قیصر روم اور آپ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس بڑھتے ہوئے فتنے کو فوری طور پر کچل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ غرض کافی کہنے سننے کے بعد بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے شاہی دربار میں پیش کریں۔ بنی اسرائیل کے سردار، فقیہ اور کاہن اس فرمان سے بہت مسرور ہوئے اور فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور آپس میں طے پایا کہ نہایت ہی رازداری کے ساتھ اس خاص موقع کا انتظار کیا جائے کہ جب خلوت و تنہائی میں اس طرح سے انہیں گرفتار کیا جائے کہ عوام کو خبر نہ ہونے پائے۔ سامعین، ایک طرف یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش میں مصروف تھے، تو دوسری جانب رب کریم اپنے محبوب بندے کے ساتھ تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ سامعین، اس وقت اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت کو پورا کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازشوں کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے حواریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے پوچھا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں اور کاہنوں کی سرگرمیاں تم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب وقت کی نزاکت اور کڑی آزمائش و امتحان کی گھڑی تقاضا کرتی ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم میں وہ افراد کون ہیں جو اس کفر و انکار کے سیلاب کے سامنے سینہ سپر ہو کر خدا کے دین کے ناصر و مددگار بنیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر سب نے جوش و خروش اور صداقت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم سچے دل سے تیرے پیغمبر کے پیروکار ہیں، تو ہمیں اپنے ماننے والوں میں لکھ دے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مصروف بادشاہ کے مخبروں نے ایک روز سرداروں اور کاہنوں کو اطلاع دی کہ اس وقت یسوع مسیح کے لوگوں کی بھیڑ سے الگ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بند کمرے میں موجود ہیں۔ اطلاع ملتے ہی وہ لوگ موقع پر پہنچ گئے اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلانا چاہا تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا، لیکن پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ بھی وہ شخص ہیں۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور عمامہ عطا فرمایا۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نازل نہیں ہوگی کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک عادل قائم حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، چوروں کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ نصارہ بھی یہودیوں کی طرح 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اول قصوریہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ دوسرا یعقوبیہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ مسیح عین خدا ہے اور یہ مسیح کی شکل میں دنیا میں اترا۔ تیسرا ملکائیہ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وحدت کا راز دین میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ سامعین، قرآن پاک کے 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 30 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور 1 مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت مریم آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کی تیسری سورت آل عمران آپ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن پاک کی 5ویں سورت مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی، اور قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں ان کے حالات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو سامعین، اس کے ساتھ ہی اگر ہماری آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔